وسائل کے ہم سرجری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جی یہ ٹھیک. شمزی صاحب، ارشد محمود صاحب، طارق صاحب، ماما شریف صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے کمنٹس دے دیں، دیکھ لیتے ہیں. جی ارشد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کا تو مسئلہ ہے، مین مسئلہ ہے جادو. وہ کٹے گا تو اثر ہوگا سب چیزوں پر، علاج بھی پھر اثر انداز یعنی اثر کرے گا، دوائی بھی اثر کرے گی. ہاں جی. اور جادو کٹنے کے بعد یہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن نہیں تو اگر ہم اس کو ابھی آج یہیں کوشش کریں، ایک مرض ہوتا ہے کٹ جائے گا، لیکن اسے کہتے ہیں اٹھرا کا ہو جانا. ان کو وہ لاحق ہے، جنات کی ایک بیماری ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے کہ وہ آیا 3 ڈبے والا اور اس کو انہوں نے ان کو اتنا میسمرائز کر دیا باتوں سے کہ مجھے واسطے دی اللہ کی کتاب کے کہ مجھے اپنی اولاد دے دو، اور کسی ماں نے اٹھا کے اپنی اولاد دے دی اس کو. تو میرے 2 بچے ڈبروٹی رہنے گئے تھے. یہ 9-10 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ گلی سے گزارا تھا، اس کی نظر پڑ گئی. پھر وہ دروازہ بجا کے بچوں کو کبھی کیک کبھی بسکٹ، میں بالکل کھانے نہیں دیتی تھی. کہ لگا نہیں میری بیوی روتی، وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، ہمیں کالی مارکیٹ گھر لے کر گیا. تو میرے دل میں رحم آیا کہ میں غوث پاک کا ادنا ملازم ہوں، آپ مجھے یہ بچہ دے دیں، میری بیوی روتی ہے اور قراشی پہ رکھ کے دے دیں. تو میں نے جب 2 مہینے کا بچہ ہوا نا، یعنی پورے اتنے دن وہ بچہ مانگتا رہا اور بیٹی کہتا رہا، بوڑھا ضعیف آدمی، تو میں نے بچہ دے دیا. میں جب تیسرے چوتھے دن گئی، میں نے دیکھا کہ سردیوں کے دن تھے، دسمبر میں نے تو سوٹر پہنایا تھا، گرم کپڑے تھے، وہ پنکھے کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور بالکل فراق پہنا کر لٹایا ہوا تھا اور گلے میں تعویذ تھے. میں نے تعویذ اتار کے پھینک اس کو لے کر آئی تو 2 منٹ کی چورنگی پہ ڈاکٹر عدیل ہیں جن سے میں بچوں کا علاج کراتی تھی، انہوں نے کہا اس کا سینہ خراب ہو گیا، چیسٹ. پھر میں رہتی تھی 4A میں، اور وہ 4K کی چورنگی ہے وہاں شاہ جی 3 ڈبے والا، اس کا گھر کالی مارکیٹ میں تھا. پھر میں نے مکان چھوڑ دیا تو مکان ہم لوگ چلے گئے شیر شاہ کی. میرے شوہر وہاں مزدوری کرتے تھے، وہاں شام کے بچے آنے لگے. مجھے نہیں پتا کیا، میں نے 5 بچے مارے تھے. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ 5 اگربتیوں پہ 5 دفعہ الحمد شریف پڑھنے کے لیے. تو میں مغربی ٹائم گئی تو دروازے کے پیچھے وہ اتنی تیز ہل رہا تھا، اور وہ ایک دفعہ میں جب 5 اگربتیوں پہ 5 دفعہ الحمد شریف پڑھنے لگی اور میں اپنی پڑوسن کو سامنے بلا کے لے کر آئی. ویسے کہ میں نے لڑکن میں قرآن شریف نہیں پڑھا، اپنی والدہ سے پڑھے تھے 4-5 سپارے. تو وہ اس طرح سانپ برمے کی طرح وہ زمین میں چلا گیا میرے سامنے سوراخ کر کے، اور صاف فرش تھا. اس کے بعد جو 3 بچے مرے 90 دن سے، تو 90 دن میں 7 شام کے بچے آتے رہے. اور جتنے ہم افراد زندے ہمارے نام کے گھر میں آتے رہے. وہ اب کن کھجوروں کا سلسلہ ہے جہاں میں پڑھائی کرتی ہوں، جن کا میں نے پیغام دیکھا تھا تو میں نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھنی شروع کی. تو پھر وہ کن کھجوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہ میری بیٹی ہے، اس کی چرپائی کے سرانے وہ کن کھجورا وہاں موجود ہے، وہ فرائض ہوتی ہے، وہ نکلتا ہے. یعنی جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس حساب سے تو بڑے بڑے نکل رہے ہیں. اب جو گھر میں زیادہ تکلیفیں مجھے یا میری بیٹی جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی میٹرک میں ہے اور وہ قرآن شریف پہ پڑھی لکھی، وہ ڈرتی ہے کہ ابھی مجھے چڑیل لے جائے گی، اس طرح کی اس کی کیفیت. نام بتا دیجیے گا، اپنے گھر کا ایڈریس وغیرہ کر دیں گے، اللہ خیر کرے. اچھا نہیں، لیکن آپ کو ان کی کہانی سن کے ہم نے ظاہر لوگوں کو تو بتانا ہے ٹی وی پہ آپ کو. جی 1 منٹ، آپ کو ان کی کہانی سن کے کیا لگتا ہے؟ یہ جنات نے نقصان دیا ان کو. جنات نے نقصان دیا ہے، تو یہ جادو کی وجہ سے؟ وہ تو ان سے تصرف ہے، مار سکتے ہیں بچوں کو. جادو بیسیکلی جو ہے کرتے ہی جنات ہیں. جادو کرنا جو ہے انسان کا خاصا نہیں ہے. جادو جو ہے وہ جنات کرتے ہیں، اور جو جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے جنات کو، شیاطین کو کہتا ہے کہ فلاں شخص کے اوپر جادو کرو یا فلاں شخص. انسان جادو نہیں کر سکتا، جنات جو ہے وہی جادو کر سکتے ہیں. یہ ان کی پراپرٹی، ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے جادو کرنا. اور ایک بیماری ہے عورتوں کی، وہ اس کو اٹھرا کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یا تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے گا یا کچھ ٹائم کے بعد ہو جائے گا. اس کا لمٹ ٹائم جو ہے 18 سال کے بعد بھی بچے مرے ہیں. میں نے اس طرح کے کیس بھی دیکھے کہ 18 سال کے بعد بچوں کو بیماری لاحق تھی. اور بالکل مطلب جو ہے ایک بچی تھی، اس کا میں نے دیکھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، بالکل ٹھیک تندرست، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کچھ نہیں. اور وہ ایک دم سے جو ہے روزہ کھلنے تھوڑی دیر پہلے وہ سحری مطلب جو افطاری وغیرہ کا وہ بندوبست کر رہی تھی، ایک دم سے وہ گری ہے. ٹائم اس کا جو آیا گری ہے اور ادھر ہی وہ تڑپنا شروع کر دی اور ختم ہو گئی. کوئی اس کو بیماری نہیں، کچھ نہیں، ایک ہیلدی.
تو یہ ایک 18 کی بیماری ہے جو 18 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور مختلف ٹائم پیریڈز میں ہو سکتی ہے. وہ جنات ہی پیدا کرتے ہیں اور ان کا ہی یہ مرض ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر یہ موت جو ہے نا من جانب اللہ ہوتی ہے. کسی بھی امر الہی ہے, اس طرح کے کوئی اسباب ہے, نہ یہ سبب کسی کو مار سکتا ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو. نہ یہ جنات نہ یہ جادو مار سکتے ہیں. صحیح ہے, یہ عقیدہ رکھو. باقی موت واقع ہو جاتی ہے, آپ نے اس میں احتیاطات نہیں کی, یہ ایک اسباب پیدا کیا. اور بہت سارے کیسز بھی تو آتے ہیں نا, جیسے کہ بچے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کو پروگرام چل رہا ہے پھر لوگ ہاں جنات ہی مارتے ہیں تو جادو ہی مارتے ہیں. نا جادو اسے ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ جنات کے بچے جو بھی تھے انہوں نے مار دیے, انہوں نے بھی انتقام لیا ہے. صحیح ہے, ان کے بچوں کو مارا, انہوں نے اس کو مارا. اصل میں سانپ کی شکل میں بھی رہتے ہیں, اشراط الحرس کی شکل میں بھی رہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کیڑوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں. یہ جنات وغیرہ ان شکلوں میں رہتے ہیں. خواہ اس میں نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کو بول دو بھائی اگر آپ کوئی دوسری مخلوق شکل میں بھی رہتے ہیں, اشراط الحرس کی شکل میں بھی رہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کیڑوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں, یہ جنات وغیرہ ان شکلوں میں رہتے ہیں. خواہ اس میں نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کو بول دو بھائی اگر آپ کوئی دوسری مخلوق ہو تو آپ ہمارا گھر چھوڑ دو. یہ 3 دن آواز لگا دیں, پھر جو ہے نا اگر وہ نظر آئے تو اس کو مار دیں. صحیح ہے, پھر مار دیں. لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ اگر اچانک سانپ آ جائے تو مار دیا کریں. چھپکلی نظر آ جائے کسی دیوار پر, چھپکلی مارنا چاہیے تو نیکی ملتی ہے. نہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ فوراً نہیں مارو, تو کیا پتا وہ اس شکل میں. نہیں مارو. گرم پانی وہ دوبارہ وہیں پر آ گئی, اسی شکل میں آ گئی. گرم پانی ماری نہیں, وہ مر گئی. میں نے دیوار میں سوراخ میں اور بھی نا جنات ہے نا, اس کو میں نے ہاں وہ دوبارہ. اور جب میرے بچے مرتے تھے وہ اس طرح گھر میں دیکھیں فرش کے اندر سانپ نہیں جا سکتا, یہ اصول یاد رکھیں. یہ سانپ جو ہے نا اس فرش کے اندر غائب نہیں ہو سکتا, اس کے اندر جن غائب ہو سکتا ہے اگر وہ کسی شکل میں اختیار کر لے, یوں کر لے. کیونکہ سانپ کے لیے بل ضروری ہے, اگر وہ اپنی مخلوق میں اپنے وجود کے اندر ہوگا تو قطعاً اس فرش کو وہ نہیں کر سکتا نہ سوراخ. اس طرح کن کجورا ہو یا کوئی بھی کیڑا ہو یا کوئی بھی چھپکلی, آپ جیسے آپ نے کہا تو یہ جن ہے, کیونکہ آپ نے مارا ایک دم دوسری چیز آگے تو جنات ہے. صحیح ہے, اب ہے یا نہیں کہ چھپکلیوں کو دیکھ کر ڈرنا شروع کہ جن ہے کہ کیا ہے. تو میری یہ سمجھ تو اس میں یہ ہے کہ جو موٹی ہوتی ہے نا, بہت موٹی, یہ بہت موٹی چھپکلی تھی, یہ تھوڑی جنات کی قسم کی. اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کو چھیڑ تو نہیں رہی ہے, نہیں چھیڑ رہی تو چھوڑ دو. ہاں اثرات ہے, یہ جنات ہے. جی یہ جو گھر آپ نے جس گھر میں گئی ہیں اس کے بعد یہ واقعات آپ کے ساتھ نہیں جی, یہ تو فوربی سرجانی فورے میں رہتی تھی, وہاں سے سلسلہ یہ لگا تو بچے کو لے کے میں سرجانی چلے گئی. وہ بچہ ہمارا میں نے مکان چھوڑ دیا, اور ٹاؤن ہو گئی والدہ کے مکان میں, جس وہاں میرا بیٹا, پھر وہ میں نے مکان چھوڑ دیا الگ الگ تو مکانوں میں. یہ سلسلہ میرے ساتھ ہے. اس نے ایک تعویذ کھلایا میرے پیٹ میں, میں نے کھا لیا. جی بس اس میرے پیٹ میں اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات اس کے بعد شروع ہوئے تو وہاں سے ہے. اگر یہ معاملات پہلے سے ہے, آپ کا جس کو آپ نے بچہ دیا ہے اس کے بعد سے تو کوئی ساحر ہوگا. چاہیے تھی کہ کنیکٹیوٹی کیا بنتی ہے وہ 3 ڈبے والے کو بچہ دینے کی. اس نے تسخیر کی کہ بعض بچے کوئی منتر وندر کرتے ہیں, علم پڑھنے کے لیے, بعض ایسے ہوتے ہیں جادوگر جتنے ہوتے ہیں ان کو یہ شیاطین باتیں, اس بچے کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں تو وہ اس کو لے کر کے اس پر اپنے عمل وغیرہ کرتے ہیں. اور جتنے معصوم بچوں پہ اپنا جادو پکڑتے ہیں. لاڑکانہ سول اسپتال میں جہاں میرے والد صاحب جاب کرتے تھے تو وہاں پہ ایک واٹر ملا تھا, نیم کا درخت تھا, نیم کے درخت پہ سانپ کا جوڑا تھا. میرے بڑے بھائی ہیں رضاکار فوج میں تھے, قطر باتیں میں انہیں نظر آتا تھا. میں باہر سو رہی تھی, ایک دن چھوٹی تھی تو میرا آدم منہ نیلا ہو گیا اور یہاں پہ 2 سانپ کے نشان تھے. تو مجھے آڑ محسوس ہوتی تھی. میں روزہ نماز کی بالکل پابند تھی, مگر میرے ہاتھ میں پیسے بہت رہتے تھے. خوشبو آتی تھی مجھے سال میں 1 دفعہ. یہ ایسا سلسلہ ہوا کہ اس نے ایسا کر دیا کہ وہ خوشبو جب آئی تو میرے شوہر گھر میں بچے مارنے لگے اور یہ چیخنے لگے, چلانے لگے. کچھ یہ بھی سلسلہ کی اچھی چیز تھی کچھ. یہ تو جو آپ بتا رہی ہو شام کو جوڑا تو اچھی چیزیں تھی, لیکن یہ آپ نے بتایا کہ اہل حدیث تھی اور میں بھی ان کی طرح نماز پڑھتی تھی. ابو اہل سنت تھے, مجھے اتنی دین کی معلومات نہیں تھی. اب تو یہ جو سادہ سر نقصانات ہمیں ہوئے نا کچھ رد پر ہوئے. ہر چیز کو اگر ہم بین طریقے پہ لے کے چلے, درمیانی راہ پر, نہ اس میں زیادہ افراد کے معنی زیادہ تجاوز کرنا, نہ اس کو کم کرنا. جس طرح ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے اس کو پڑھتے جائیں, کسی کی سرپرستی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات آپ کے سامنے آئے چلے پھرے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے. دوسری بات یہ ہے کہ وظائف کے اندر یہ ابھی یہ کہتی کہ میں صوم اور صلات کی پابند ہوں, اسراری چیز کو ظاہر مت کرو, اس کے بعد نقصان شروع ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو وہ نہ بتائے. جب اس کے ارادے پورے ہونا ہو جائے, کوئی ذکر کرتے تو سمجھ لو اس کو اللہ نے اسم اعظم دے دیا, ارادہ پورا ہونا, یہ اس میں. اب وہ کیا کہتے ہیں تو لوگوں میں تو یار وہاں بیٹھا ہو تو میرے پاس چیز آ جاتی ہے.
یہ بولنا ہوتا ہے وہ چیز ختم. اگر یہ نہ بتائے تو قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے, مرتے دم تک رہے. ٹھیک ہے, ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جو خواتین اس وقت پریگننٹ ہیں یا ایسی مشکل کا شکار ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور اولاد زندہ نہیں بچتی, تھوڑے دن بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ان کو ہم اس وقت کوئی وظیفہ کوئی اس طرح کی چیز بتا سکتے ہیں؟ اس کے وظائف ہے, وہ تو بتا دیں گے. اس میں یہ کہ مرض 18 کے لیے سورہ شمس ہے, جس کے مطلب بار بار حمل گرتا ہے, تو سورہ شمس کالی مرچوں پر روزانہ ہر مرچ پہ 7 مرتبہ پڑھ کے کھا لیا کرے, 40 دن میں ناغہ نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ مرض ختم ہو جائے گا. اللہ خیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ جی ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد میں آپ کو ملوانے جاؤں گی شاہدہ خاتون سے, شہناز خاتون سے, اور جن کے جسم میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی سالوں سے سوئیاں چبھتی ہیں اور اتنی تکلیف کا شکار ہیں کہ اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں اور تکلیف کا شکار ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ پھر جوائن کریں. کی گونج میں خوشیوں کا دیکھو ہر دم میلہ سجا ہے, ہر دل پہ تیری خوشی کی دعا ہے. گیتوں کی لے پر اور ہنگاموں کی گونج میں ہر دل پہ تیری خوشی کی دعا ہے. خوش رہو تم, جیو تم سدا, آئے گی بارات ایک بار پھر, صرف شادی مبارک پاکستان. شادی مبارک تم کو, شادی مبارک, شادی مبارک 14 سے 22 جون صرف جیو پر. شادی مبارک تم کو, شادی مبارک. ویلکم بیک. اب میں نے آپ کو جیسے بتایا ہمارے ہاں 2 رابطے کا ذریعہ ہے اس وقت اس پروگرام میں, جہاں کے نقشبندی صاحب اور ان کی ٹیم بیٹھی ہے ہمارے ساتھ. تو آپ ہم سے ہمارے فیس بک کے آفیشیل ویب پیج, جو آفیشیل پیج ہے, اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ 436 پر SMS کریں. اگر آپ کی کالز ہمارے پروگرام میں نہیں مل رہی ہیں, میری ٹیم پرائرٹی بیسس پہ جو آپ SMS کریں گے اس کے اوپر آپ کا چونکہ نمبر آ جاتا ہے تو ہم آپ کو خود کال کر لیں گے. اس وقت میں آپ کو شہناز خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں, جن کی کمپلین یہ پچھلے کئی سالوں سے ہے. کتنے سالوں سے آپ کو جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں؟ 10 سال سے. 10 سال سے. ہاں, پہلے کم تھی پر اب پورے جسم میں بڑھ گئی. اب پورے جسم میں, اور مجھے محسوس ہوتا ہے موکل جیسے گھوم رہے ہیں, مجھے بہت اذیت دیتے ہیں, بہت زیادہ. اچھا, اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی؟ 10 سال مطلب آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں, بچے تھے. اچھا, بیٹی بڑی ہے میری. اوکے. اور کیا نام ہے, میں نا پہلے تو نا میرے سوئیں چبھتی تھی جیسے کبھی کبھار نا, تو یہی محسوس ہوتی, اور گھر کے بھی حالات بہت خراب ہو گئے تھے. اور پھر اب یہ ہو گیا 1 سال سے نا پورے جسم میں نا جیسے مکڑیاں گھس رہی ہیں اور کانٹے گھسے ہوئے, گوشت نوچتے ہیں, اور نسوں کے اندر جیسے کوئی چیز گھس رہی ہے. بہت اذیت میں رہتی. ڈاکٹرز کو دکھایا؟ ڈاکٹرز کا علاج کیا کرایا. کہتے ہیں ڈاکٹر؟ انہوں نے کہا بس کمزوری ہے, ہلکی سی دوا دی, وہ کھائی میں نے. پر یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کو مروڑ پورے جسم میں اب بھی گھوم رہا ہے, اور یہاں سے پاؤں کے ذریعے یہ جو لڑ ہو رہا ہے نا, یہ اس میں سے گھستے ہیں, اس میں سے ایسی. یہ کیا ہو رہا ہے دکھائیں؟ یہ لال لال جو ہو رہا ہے, یہ تو مجھے تو نارمل نہیں, بہت تیز ہو جاتے ہیں, آگ ہو جاتی ہے, میرے ہاتھ لال ہو جاتے ہیں, پاؤں لال ہو جاتے ہیں, اور بہت اذیت میں ہوتی ہوں. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا کہ بس صحیح ہو جاؤ گی, دوا کھا لو.